آپ میں سے کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی درمیانے درجے کا ہوگا، الگ الگ، کسی کا رنگ صاف، کسی کا رنگ کم صاف، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا قد بڑا، مختلف ہیں۔ ایک چیز ہے جو مختلف نہیں ہے، وقت۔ چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے بڑے بزرگ بوڑھے اسلامی بھائی تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر ایک کو ایک ہی ٹائم ہے، 24 آور۔ جس نے انہی گھنٹوں میں اللہ کو راضی کیا، انہی گھنٹوں میں اللہ کو ناراض کیا۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب سکسیسفل پرسنالٹیز کی آپ بایوگرافی پڑھ لیں، آپ ہسٹری پڑھ لیں، ان کی زندگی کی سیرت پڑھ لیں، جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ایک بات کامن ہے، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اور جتنے ناکام لوگ ہیں، آپ ان کی کیا بایوگرافی کوئی لکھے گا، لیکن ان کے بارے میں اگر معلومات کریں گے تو ان میں جو کامن بات نظر آئے گی یہی ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت کو ضائع کر دیا۔ تو سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے فرماتے ہیں جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں، ہے نا، وقت کے قدردان۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری نقل فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا، غیر مفید کام، نہ دن کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، آؤ یار بیٹو گپے لگاتے ہیں اور سناؤ جی، غیر مفید کام سے مراد نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ امام غزالی لکھتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا، بزی ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے، یعنی ایک وقت تک اس کو حسرت دے دی جائے، افسوس دیا جائے، کاش کہ یہ میں وقت بھی اللہ پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزارتا۔ یعنی اب سوچے تو صحیح کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔